السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پیاری بہنوں، یوم عرفہ سال کے سب سے عظیم دنوں میں سے ایک دن ہے۔ یہ مغفرت، رحمت، قبولیت دعا اور جہنم سے آزادی کا دن ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سب سے افضل دعا یوم عرفہ کی دعا ہے۔ پیاری بہنوں، اب تو نصیب سے ہی چند گھنٹوں کی بات ہے کہ ہر وقت ان کلمات کا ورد جاری رکھیے، فرض نمازوں کی پابندی کیجیے، نوافل کی کثرت کریں تاکہ آپ ارض و سما کے رب کی محبت پا سکیں۔ ان مبارک ایام کے گزر جانے سے پہلے ان سے فائدہ اٹھائیں، کیونکہ گزرا وقت لوٹ کر کبھی واپس نہیں آتا، نہ ہی زندگی کی صبح شام پلٹ کر آتی ہے۔ اس لیے عقل مند وہ ہے جو اپنے آج کو اپنے کل کی کامیابی کا ذریعہ بنائے۔ کوئی بیماری یا معذوری پیش آنے سے پہلے اپنی صحت کے دنوں کو قیمتی بنائیں۔ پیاری بہنوں، ان دنوں میں روزے رکھنے کا بہت عظیم اجر و ثواب ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذوالحجہ کے ابتدائی 9 دنوں کے روزے رکھا کرتے تھے۔ پیاری بہنوں، یوم عرفہ یعنی 9 ذوالحجہ کا روزہ رکھنے کا بھی خصوصی اہتمام فرمائے، کیونکہ جو بندہ اس دن کی قدر جانے اور روزہ رکھے تو اس کے لیے بہت اجر و ثواب ہے۔ ذرا سنیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیسے یوم عرفہ کا روزہ رکھنے کی ترغیب دے رہے ہیں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، کوئی ایسا دن نہیں جس میں اللہ ذوالجلال عرفہ کے دن سے بڑھ کر بندوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہو۔ لہٰذا پیاری بہنوں، عرفہ کے دن کا ایک ایک لمحہ دعا استغفار میں گزاریں، اپنی تقدیروں کو بدل ڈالیں تاکہ آپ اپنے رب کے بے پناہ اجر و ثواب کے مستحق بنیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، سب سے افضل دعا یوم عرفہ کی دعا ہے، اور سب سے بہترین کلمہ جو میری زبان سے اور مجھ سے پہلے انبیاء کی زبان سے ادا ہوا ہے وہ یہ کلمہ ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہ واحد کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کے لیے ساری کائنات کی بادشاہ ہے، اسی کے لیے ساری تعریفیں ہیں اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو ذرا غور فرمائیے پیاری بہنوں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان عظیم کلمات کو اس عظیم دن کی سب سے بہترین دعا قرار دیا، کیونکہ ان کلمات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بھی، اس کی کبریائی کا اقرار بھی اور اس کے فضل عظیم کا بیان بھی۔ تو جب بندہ صدقے دل سے اپنے رب کی حمد و ثنا کرتا ہے تو اللہ پاک بھی اس پر اپنی عطاؤں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ پیاری بہنوں، اس دن کی قدر کریں، دنیاوی کاموں کو چھوڑ کر روزہ، نماز، درود پاک اور اس دعا کا اہتمام کریں۔